فرید پراچا کی جنرل رانی سے ملاقاتیں۔ عمر رواں فرید پراچا کی نئی شائع ہونے والی معرکۃ الارا کتاب ہے۔ اس کے مطالعے سے آپ پاکستان کی تاریخ، سیاست، کلچر اور غلام گردشوں تک میں بنی اور ادھیری جانے والی سازشوں سے بھی آگاہ ہو سکتے ہیں۔ پراچا صاحب نے کتاب میں جنرل رانی سے ملاقاتوں اور باتوں کا تذکرہ جنرل رانی سے ملاقاتوں کے عنوان کے تحت کیا ہے۔ سابق آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری کی کتاب جہان حیرت میں جنرل یحییٰ خان کی رنگین داستانوں میں جنرل رانی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایسی بہت سی داستانوں کے سردار محمد چودھری ایوان صدر کی سیکیورٹی کے انچارج ہونے کی بنا پر گواہ تھے، اور بعد ازاں اقلیم اختر عرف جنرل رانی سے تحقیقات پر بھی انہیں مامور کیا گیا تھا۔ فرید پراچا کی جنرل رانی سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقاتیں اس دور کے جنرل سپرنٹینڈنٹ حمید اصغر کے توسط سے ہوا کرتی تھیں۔ فرید پراچا لکھتے ہیں، 14 مرتبہ جیل گیا ہوں۔ دور طالب علمی میں کوٹ لکھپت جیل اچھی لگتی تھی، چونکہ نئی بنی تھی، اس لیے کھلا ماحول، صاف ستھرے پھولوں کی کیاریاں، درخت وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر حمید اصغر سپرنٹینڈنٹ جیل کے قیدی انہیں پستول بھی کہتے تھے۔ شاید یہ اس کے ڈسپلن اور سخت گیری کی وجہ سے تھا، لیکن اصلاً وہ نرم دل بھی تھے اور قیدیوں کے حق میں کئی لحاظ سے بہتر بھی۔ ہم سیاسی قیدی تھے، پھر یونیورسٹیوں کے طالب علم، اس لیے ان کا ہمارے ساتھ رویہ دوستانہ اور بے تکلفانہ تھا۔ عموماً ہر روز 11 بجے جب وہ اپنے روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہوتے تو مجھے عبدالشکور، مسعود کھوکھر وغیرہ اپنے دفتر بلا لیتے۔ ان کے گھر سے بنی ہوئی چائے پہنچ جاتی۔ اب دنیا بھر کے موضوعات تھے، بالخصوص حالات حاضرہ، بھٹو شاہی کے آمرانہ اقدامات، کئی دینی موضوعات یا کبھی دینی موضوعات اور کبھی یحییٰ خان کے رنگین قصے۔ محفل میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے وہ زنانہ جیل سے جنرل رانی یعنی اقلیم اختر رانی کو بلا لیتے۔ وہ جیل میں بھی بن ٹھن کر رہتی تھیں، کلف لگے کڑھائی والے کرتے، میک اپ اور خوشبوئیں لگائی رکھتی۔ شاہد حمید اصغر ہماری اور جنرل رانی کی گفتگو سے کوئی راز نکلوانا چاہتے تھے۔ شاید ہماری اس گفتگو کی ریکارڈنگ بھی ہوتی اور شاید کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہمیں بھی جنرل رانی سے بہت کچھ دریافت کرنا تھا۔ یحییٰ خان کی رنگین مزاجی محفل، نو و نوش، سانحہ مشرقی پاکستان میں یحییٰ کا کردار وغیرہ، یہ دلچسپ گفتگو رہتی۔ ہم نے پوچھا کہ آپ یحییٰ خان سے تعلقات کیوں کر بنے؟ اس نے بتایا کہ جھمجھوڑیاں سیکٹر میں جنگ کے دوران جب یحییٰ خان زخمی ہوئے تو یہ آرام کے لیے کم و بیش 1 ماہ ہمارے گھر رہے۔ یہ اس وقت میجر تھے۔ یحییٰ خان کے میرے ماموں، وہ بھی یحییٰ کے ہم رینک اور دوست تھے، سے بے تکلفی تھی۔ گجرات میں ہمارے گھر میں یحییٰ کے اس قیام کے دوران میری یحییٰ خان سے دوستی بن گئی، اور یہ تعلق صرف دوستی کا تھا، اس سے بڑھ کر نہ تھا۔ یحییٰ خان نے اس دوستی کا ہمیشہ احترام کیا، لیکن خلقت شہر کو کہنے کو کئی فسانے مل گئے۔ اس وقت جنرل رانی کی عمر 40 سال سے متجاوز تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد راجہ مظفر حسین ڈسٹرکٹ فاریسٹ آفیسر تھے اور اس کے خاوند غلام رضا پولیس سروس میں ہیں، پہلے ایس پی اور اب ڈی ایس پی ہیں۔ اپنے خاوند کی سروس کی وجہ سے وہ شاید خاوند پر بھی محیط و مسلط ہونے کی وجہ سے تھانے دارنی کہلاتی رہی ہیں، اور اب جنرل یحییٰ سے تعلق کی وجہ سے جنرل رانی کہلاتی ہیں۔ وہ بتانے لگیں کہ یحییٰ سے میری دوستی کی وجہ سے لوگ اپنے کاموں کے سلسلے میں مجھ سے رابطہ کرتے، اور میری کوشش سے لوگوں کے کام بھی ہو جاتے۔ جنرل رانی پورے دلائل اور واقعات و شواہد کی بنا پر بھٹو کو سانحہ مشرقی پاکستان کا سب سے بڑا کردار سمجھتی تھیں۔ اس کے مطابق یحییٰ اور مجیب میں معاہدہ طے پایا گیا تھا کہ یحییٰ آئندہ صدر ہوگا اور مجیب الرحمن وزیر اعظم۔ بھٹو نے یحییٰ کے لیے لاڑکانہ اپنے ہاں زبردست دعوت کا اہتمام کیا۔ رانی بھی اس سفر میں ہمراہ تھی۔ یہاں بھٹو نے رقص و سرور اور نو و نوش کا نہایت اعلیٰ انتظام کر رکھا تھا۔ کئی خوبصورت چہرے بلائے گئے تھے، گانے کا بہترین انتظام تھا۔ وہ رنگین رات ہی مشرقی پاکستان کا فیصلہ کر رہی تھی۔ بھٹو نے یحییٰ کے ذہن میں بٹھا دیا کہ مجیب اسے قتل کرا دے گا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا
یا اس سے فاصلہ رکھیں، یعنی مجرم مانی سے قتل کروا دیں گے، اس لیے ان سے فاصلہ رکھیں۔ اسی صورت میں یحییٰ بلا شرکت غیر اصل اقتدار و اختیارات کا مالک رہ سکتا ہے۔ جنرل رانی نے یہ بھی بتایا کہ میرے پاس بھٹو اور یحییٰ کی ملاقاتوں کی ایسی ریکارڈنگ ہے جو طریقے کے ٹہرے میں ثابت کر سکتی ہے کہ سکوت ڈھاکہ اور ذمہ دار یا سکوت ڈھاکہ کا ذمہ دار نہ مجیب ہے نہ یحییٰ، وہ صرف بھٹو ہے۔ اگرچہ ہم اس سے بحث کرتے رہے کہ بھٹو سازش کا جو بھی جال بچھائے، تب بھی یحییٰ اور مجیب بڑی الزامہ کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یحییٰ کی شراب نوشی اور رنگین مزاجی کی تائید کرنے کے باوجود اسے سادہ دل، معصوم اور بھولا بھالا ہی سمجھتی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس جو کیسٹ اور تصاویر ہیں، بھٹو نے ان کے لیے ہی مجھے جیل میں ڈالا ہے۔ ہم نے اسے قائل کر لیا کہ وہ یہ کیسٹ ہمارے حوالے کرے۔ ہم جامعہ پنجاب میں ایک بڑی کانفرنس منعقد کریں گے جس میں اسے بلائیں گے اور اس میں وہ بے دھڑک سب انکشافات کر دیں۔ طلباء اس کا مکمل تحفظ کریں گے۔ اس نے کہا کہ پہلے مجھے جیل سے نکلوائیں، پھر میں آپ سے مکمل تعاون کا وعدہ کرتی ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہم اس کے لیے قانونی معاونت کا بندوبست کریں گے۔ اس نے ہمیں اپنی بیٹی کے فون نمبر بھی دیے کہ آپ لوگ رہا ہونے کے بعد اس سے رابطہ کریں۔ ہماری رہائی کے بعد بھی جنرل رانی جیل میں رہی، تاہم شاید مصطفیٰ کھریا یا مصطفیٰ کھر یا کسی اور کے ذریعے اس کے بھٹو صاحب سے کچھ معاملات طے ہو گئے، جس کے ساتھ اس کی رہائی عمل میں آئی، جہاں پراچا صاحب کی بیان کردہ کہانی ختم ہو جاتی ہے، مگر جنرل رانی سے وابستہ داستانوں کا تسلسل جاری ہے۔ کتاب میرے مشہور مقدمے میں ایس پی ظفر صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے جنرل یحییٰ خان کا بھی مقدمہ لڑا اور جنرل رانی کا بھی مقدمہ لڑا۔ جن دنوں جنرل رانی گجرات میں اپنے گھر پر نظر بند تھی تو انہوں نے اپنی نظر بندی کو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ قومی اسمبلی میں خواتین کی نشست پر الیکشن لڑنا چاہتی تھیں اور ان کی بیٹی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں پریس کانفرنس سے روک دیا اور نظر بندی کے خلاف حکومت کو نوٹس بھیج دیا۔ کچھ دنوں بعد جنرل رانی کو رہائی مل گئی۔ جنرل رانی لاہور آئیں تو شکریہ ادا کیا۔ اس طرح میری ٹویوٹا کار لاہور ایئرپورٹ سے چوری ہو گئی۔ اس ملاقات کے کچھ دنوں بعد تھانہ سول لائنز لاہور نے اطلاع دی کہ چوری شدہ کار برآمد ہو گئی ہے۔ اطلاع دینے والے پولیس افسر سے پوچھا کہ میری کار آپ کو کہاں ملی؟ انہوں نے جواب دیا یہ کار جنرل رانی کے بیٹے کے پاس تھی۔ ایس پی یا ایس ایم ظفر صاحب نے اپنی کتاب کے اس باب کا نام جنرل رانی رکھا اور اس باب کا اختتام ان الفاظ پر سوالیہ نشان چھوڑتے ہوئے کیا کہ جنرل رانی جنرل یحییٰ تک کیسے پہنچی اور میری کار جنرل رانی کے بیٹے تک کیسے پہنچی؟ فرید پراچا صاحب نے یہ بتا دیا کہ جنرل رانی تک یا جنرل یحییٰ تک جنرل رانی کیسے پہنچی۔ گویا ایس ایم ظفر صاحب کو اس سوال کا جواب مل گیا۔ جاری ہے۔ زیر نظر تحریر کے دوران ایس ایم ظفر صاحب نے فون پر بات کی، ان سے پوچھا کہ کیا اب تک انہیں نہیں پتہ چلا کہ جنرل رانی کے بیٹے تک ان کی کار کیسے پہنچی؟ اگر پتہ چل گیا تو بتائیں۔ اس پر انہوں نے واٹس ایپ پر یہ تحریر بھیجی جو بعد میں نے اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں جنرل رانی کے عنوان کے تحت درج کی۔ اس میں یہ ذکر تو ہے کہ میں اپنی ہی اس گاڑی میں جو ایئرپورٹ سے چوری ہو گئی تھی بیٹھ کر اپنے دفتر سے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل تک جنرل رانی کے صاحبزادے محسن رضا کے ساتھ گیا تھا، لیکن یہ بات نہیں لکھی کہ میں نے اپنی کار کو پہچان نہ سکا کیونکہ اس کا رنگ تبدیل شدہ تھا۔ یہ تو پولیس انسپکٹر نے بتایا کہ کار کا نمبر میری کار ہی کا ہے اور انہوں نے محسن رضا سے برآمد کی ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ ایئرپورٹ سے کس نے میری کار چرائی اور یہ کہ محسن رضا ملزم تھا یا اس نے کسی سے خریدی۔ البتہ جب کار مجھے واپس کی گئی تو محسن رضا پولیس کی حراست میں نہ تھا۔ باقی واللہ اعلم بالصواب۔ فرید پراچا صاحب نے جنرل رانی کو ایک پریس کانفرنس کرنے پر قائل کیا تھا جس میں اس نے کچھ انکشافات کرنے اور کچھ تصاویر کیسٹس پیش کرنی تھیں۔ ان کا کیا بنا وہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ بھٹو دور میں جنرل رانی نے اپنے ڈیرے شرح قائد اعظم پر واقع انٹر کانٹیننٹل کے ایک سویٹ میں آباد کر رکھی تھی۔ وقت کے حکمران ان کے آستانے پر جبین نیاز لے کر حاضر ہوتے اور اپنے شرارتی من کی مرادیں پاتے۔ کھر گورنر بنے تو اس قسم کی اطلاعات موصول ہونا شروع ہوئی کہ جنرل رانی کی جلوہ گاہ جمال و وصال سازشوں کا گھر بن رہی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ کھر دور میں جنرل رانی مفرور اشتہاری ملزموں کی طرح جہاں بجا چھپتی پھرتی رہی۔ اگلے وقت کے مہربانوں کے دروازے در توبہ کی طرح بند ہو چکے تھے۔ نیا ایوان اقتدار ان کے لیے شجر ممنوع تھا۔
نیا زمانہ تھا، ساز و رگ بدل چکے تھے۔ جنرل رانی کو زندگی میں پہلی بار اس قسم کے ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے آشناؤں سے رابطہ کرتی، ہر ایک کی منت سماجت کرتی، جائے اماں و جائے دارالامان فراہم کرنے کی بنتی کرتی، لیکن نئے دور میں حکمرانوں کے عتاب سے بچنے کے لیے ہمانوئی بیوروکریسی کے اسفندیار اور افراسیاب بھی اپنی اس چہیتی سے آنکھیں چرانے لگے۔ وہ روایتی طوطے کی طرح صاف آنکھیں پھیر چکے تھے۔ کوچا بکوچا، کو بکو اور کڑیا بکڑیا خاک چھاننے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی ایک شخص اسے پناہ دے سکتا ہے تو وہ لاہور کا ایک صحافی ہے۔ ایک رات اس عظیم صحافی کے گھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ صحافی کی بیگم نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب خوفزدہ لہجے میں ایک خاتون موجود تھیں۔ کہنے لگیں، بیگم صاحبہ، مجھے پناہ چاہیے، میں ایک مظلوم خاتون ہوں، مجھے زمانے نے دھتکار دیا ہے۔ کل تک میری چوکھٹ بڑے بڑے نامور پیشانیوں کی سجدہ گاہ تھی، بڑی بڑی نامور پیشانیوں کی سجدہ گاہ تھی، اور آج میں جس بھی دروازے پر جاتی ہوں مجھے کھوٹے سکے کی طرح لوٹا دیا جاتا ہے۔ نامور صحافی کی بیگم نے کہا، آپ جانتی ہیں کہ آپ نے کس کے گھر فون کیا ہے؟ رانی نے بتایا، میں نے آپ کے شوہر آغا شورش کشمیری کی جگیرداری اور بہادری کی داستانیں سن رکھی ہیں۔ مجھے میرے ملنے والوں نے بتایا کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دینے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، آغا صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں، وہ جب سو رہے ہوں تو ہم میں سے کوئی بھی یہ جرأت نہیں کر پاتا کہ انہیں جگا سکے۔ وہ جب لکھنے میں مصروف ہوں یا آرام کر رہے ہوں تو کسی قسم کی مداخلت اور خلل برداشت نہیں کرتے۔ 1-2 گھنٹے گزرنے کے بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ دوسری جانب بولنے والی خاتون نے یہ اعلان کیا کہ میں انتہائی مجبور ہوں اور میرے پاس بجز اس کے کہ کوئی اور چارہ نہیں رہا کہ میں نفس نفیس آپ کی دولت قدے پر حاضر ہو جاؤں۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد رات کے پچھلے پہر جنرل رانی آغا شورش کشمیری کے گھر کے دروازے کے باہر موجود تھیں۔ آغا صاحب کو بامر مجبوری نیند سے جگایا گیا۔ وہ باہر آئے اور پرسش حال کی احوال کی۔ جنرل رانی نے حکومتی ملازم کی ایک طوفانی داستان سنائی۔ وہ اس کے بعد پناہ کی طلبگار ہوئی۔ آغا صاحب نے کہا کہ میں تمہیں اتنا دیر اپنے ہاں پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ سنا تھا کہ جنرل رانی نے ایک سخیم البم آغا صاحب کو پیش کی اور کہا کہ اس البم میں پاکستان کے سول ملٹری بیوروکریٹوں، سیاستدانوں اور سرمایہ داروں کی زندگی کے مخفی گوشے تصویری زبان میں حقیقت حال بیان کر رہے ہیں۔ آغا صاحب نے جنرل رانی کو اپنے ہاں ایک رات ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ یہ رات جنرل رانی نے آغا شورش کشمیری کے گھر کے عقب میں بھینس کے لیے بنے ایک شیڈ کے نیچے گزاری۔ I repeat، یہ رات جنرل رانی نے آغا شورش کشمیری کے گھر کے عقب میں بھینس کے لیے بنے ایک چھپر کے نیچے گزاری۔ 5 تارہ ہوٹلوں، صدارتی محلوں اور وزارتی ایوانوں کے مخملی اور گداز بستروں پر رات بسر کرنے کی عادی خاتون کے لیے یہ رات یقیناً قیامت کی رات تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ چل دی۔ آغا صاحب نے اس کے دیے ہوئے تحفے کو اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کر دیا۔ کہا، اقتدار سے محروم ہونے والے لوگوں کے عیب اچھالنا بزدلوں کا کام ہے۔ شکریہ۔